بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ العظیم۔ عزیز پاکستانی، السلام علیکم۔ کل پاکستان میں ایک انتہائی ہنگامہ خیز مگر افسوسناک دن تھا۔ پاکستان میں کل ایسا بہت کچھ ہوا جس پر محب وطن اور حساس مزاج رکھنے والے پاکستانیوں کو شدید تکلیف ہوئی۔ سب سے پہلے ڈیرہ اسماعیل خان میں پاکستان آرمی کی ایک پوسٹ پر دہشت گردوں نے ایک بڑا خودکش حملہ کیا۔ حالیہ دہشت گردی کی تاریخ میں یہ سب سے بڑا دہشت گردانہ واقعہ تھا۔ اس واقعے میں سب سے پہلے تو رات کے اندھیرے میں تھرمل ویژن نائٹ ویژن ڈیوائسز کے ذریعے پاک فوج کے جو وہاں پر تعینات سنتریز تھے ان کو نشانہ بنایا گیا، اور اس کے امیجز اس وقت سوشل میڈیا پر اویلیبل ہیں۔ اس کے بعد پھر ایک مزدا ٹرک جو کہ بارود سے لدا ہوا تھا، سب سے پہلے وہ آ کر اس پوسٹ کی دیوار سے ٹکرایا۔ اس کے بعد دو خودکش حملہ آور آئے اور انہوں نے امدادی کارروائیاں کرنے والوں کے درمیان پھٹ گئے، اور اس کے بعد پھر 3 دہشت گردوں نے فائرنگ بھی کی، جس کے نتیجے میں کم سے کم 25 پاک فوج کے جوان کل ایک واقعے میں ایک دن میں جام شہادت نوش فرما گئے، اور 30 سے زیادہ پاک فوج کے جوان اور اہلکار شدید زخمی ہیں۔ دل خون کے آنسو رو رہا ہے، مگر افسوس کہ جب ہمیں اپنے بیرونی دشمنوں سے لڑنا چاہیے تھا اور ان پر فوکس کرنا چاہیے تھا، تب ہم اپنی اندرونی لڑائیوں اور خلفشار میں مصروف ہیں۔ کل دہشت گردوں نے ہمیں ایک بار پھر بتایا کہ اب شاید انہیں روکنے والا کوئی نہیں، اب وہ ہمارے شہروں تک پہنچ گئے ہیں، میاں والی، پشاور اور اب ڈیرہ اسماعیل خان۔ اس کے بعد تو بس پھر لاہور، راولپنڈی، اسلام آباد اور کراچی ہی بچتے ہیں جہاں دہشت گردوں کی رسائی آنے والے دنوں میں دیکھی جا سکتی ہے۔ یہ ایسا ہولناک منظر تھا، دل دہلا دینے والا منظر تھا کہ کس طریقے سے پاک فوج کے جوانوں کو نشانہ بنایا گیا۔ دل تو خون کے آنسو رو رہا ہے، مگر ہمیں یہاں پر اپنے دماغ کو حاضر رکھنا چاہیے۔ غور کرنے کی بات یہ ہے کہ پچھلے کچھ عرصوں سے دہشت گردوں نے اپنی اسٹریٹجی میں ایک اہم تبدیلی لائی ہے، اور وہ ہے کہ وہ اب صرف سیکیورٹی فورسز کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ مساجد پر، کالجز، یونیورسٹیز اور عام لوگوں کے رہنے کی جگہوں کو نشانہ بنانے کی بجائے اب دہشت گرد پاک فوج، رینجرز، ایف سی اور پولیس کو نشانہ بنا رہے ہیں، کیونکہ دہشت گرد سمجھتے ہیں کہ اس وقت ریاست کے اداروں اور ریاست کے عوام کے درمیان ایک خلیج حائل ہو چکی ہے۔ عوام ریاست سے لا تعلقی کا رویہ اختیار کر رہے ہیں۔ جس طریقے سے پچھلے 20 ماہ میں پنجاب میں اور سندھ میں بالخصوص اور پاکستان میں بالعموم عام شہریوں کے خلاف پولیس گردی کا مظاہرہ کیا گیا، جس طرح لوگوں کو ذلیل و رسوا کیا گیا، ان کو تشدد کیا گیا، ان پر ہزاروں کے حساب سے ایف آئی آرز کاٹی گئی، ہزاروں معصوم سیاسی کارکنوں کو جیل کی چکیاں پیسنے پر مجبور کر دیا گیا، اس سے یقیناً یہ کوئی بہت بیوقوف اور کم عقل شخص ہوگا جس کو یہ بات سمجھنا ہے کہ اس سے یقیناً عوام اور ریاست کے درمیان نفرت کی ایک خلیج حائل ہوتی ہے، لا تعلقی کی، اور یہ جو خلیج ہے اس کو ہمیشہ دشمن ایکسپلائٹ کرتا ہے، اور وہ اب ہمیں نظر آ رہا ہے۔ دہشت گردی کے حملوں میں پچھلے 1 سال میں بہت بڑا اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ سویلین اور فوجیوں کو ملا کے تقریباً 700 سے زیادہ لوگ شہید ہو چکے ہیں، 35 سے زیادہ خودکش حملے ہو چکے ہیں۔ مگر ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم خدیجہ شاہ کو، جو کہ 9 مئی کو لاہور میں ایک گاڑی میں تھی جس میں اس کے ساتھ اندلیب عباس بھی موجود تھی، این اسی وقت ایک ایسا جرم جو شاید خدیجہ شاہ کی روح نے کوئٹہ میں سر انجام دیا تھا، این اسی وقت اس پر کوئٹہ میں ایک مقدمہ درج کر کے اسے کوئٹہ شفٹ کر دیا جاتا ہے۔ جب ہم بات کرتے ہیں جی کہ فلاں شخص بہت نیک ہے، فلاں شخص سید ہے، تو ہم شاید بھول جاتے ہیں کہ خدیجہ شاہ بھی سید ہے، وہ بھی سیدوں کی بیٹی ہے، وہ بھی سابق آرمی چیف جنرل آصف نواز کی نواسی ہے،
وہ ایک پیشہ ور خاتون ہے، ایک کامیاب انٹرپرینر ہے، وہ ایک انتہائی ذہین اور خود مختار عورت ہے جس نے معاشرے میں اور تجارت میں اپنی بھرپور کنٹریبیوشن کی ہے۔ وہ صرف پی ٹی آئی سے ہمدردی رکھتی ہے۔ اپنے حقیقی دشمنوں سے لڑنے کی بجائے جب ہم اپنے عوام کو سے لڑنا شروع کر دیں اور ان کو ذلیل کرنا شروع کر دیں تو پھر ذلت، رسوائی اور شکست ہمارا مقدر ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ہدایت دے۔ استغفر اللہ۔ کل سائفر کیس کی سماعت تھی۔ ہائی کورٹ کے حکم کے مطابق اس کو اوپن کورٹ ہیئرنگ ہونا ہے جس میں عام شہریوں کی رسائی اور میڈیا کی رسائی لازم ہے، مگر سب جانتے ہیں کہ پچھلی دفعہ ایک صحافی ثاقب عباسی، اس نے جب عمران خان سے ملاقات کی اور چند منٹ کی گفتگو کی اور باہر آ کر اس گفتگو کی بنیاد پر ایک مختصر سا انٹرویو دیا، تو پہلے تو صحافی کو مجبور کیا گیا کہ آپ کہو کہ آپ نے یہ سب جھوٹ بولا تھا، مگر جب اس نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا تو اس کو بول نیوز چینل نے نوکری سے فارغ کر دیا۔ کل جب ہیئرنگ ہوئی تو اس میں صرف 5 لوگوں کو صحافیوں کے نام پر اندر جانے کی اجازت دی گئی۔ دیکھنے والے یعنی شاہدین بتاتے ہیں کہ یہ 5 صحافی نہیں تھے، کوئی نامعلوم افراد تھے جنہیں صحافیوں کے کارڈز گلے میں ڈال کر بٹھا دیا گیا۔ پھر عمران خان اور اس کے وکلا اور صحافیوں کے درمیان ایک بڑی شیشے کی دیوار حائل کر دی گئی۔ یہ نئی ڈیولپمنٹ تھی تاکہ عمران خان نہ تو اپنے وکلا کی بات کو صحیح طریقے سے سن سکے اور صحافیوں سے تو وہ کسی بھی قسم کا کلام نہ کر سکے۔ یہ عدلیہ کی ایک ایسی توہین اور بے توقیری کا ایک ایسا سلسلہ شروع کیا گیا ہے جس کی کوئی اینڈ نہیں ہوگا۔ ماضی بہت ظالم ہوتا ہے، تاریخ بہت ظالم ہوتی ہے، لوگ آج بھی جسٹس منیر کو جانتے ہیں، لیکن چاہے جسٹس عامر فاروق اور ان کے جو جج ہیں یا ابو الحسنات اور دلاور جیسے جو جج ہیں، بشیرے جیسے جو جج ہیں، یہ بھول گئے ہیں کہ ان کا یہ سارے کرتوت تاریخ میں رقم ہو رہے ہیں، ریکارڈ ہو رہے ہیں، اور شاید ان کے آنے والی نسلوں کو بھی کسی کو یہ تعارف کراتے ہوئے شرم محسوس ہوگی کہ میرا نانا یا دادا جسٹس عامر فاروق تھا، میرا نانا یا دادا پاکستانی عدلیہ کا فلاں جج تھا، یا فلاں آرمی آفیسر تھا، یا فلاں بیوروکریٹ تھا۔ ہمیں شرم آئے گی، ہماری آنے والی نسلوں کو شرم آئے گی۔ اس پر اچھی بات یہ ہوئی کہ عمران خان کے وکلا نے یہ کلیئر بتا دیا ہے، اور عمران خان اور شاہ محمود قریشی نے یہ واضح کر دیا ہے کہ اگر آئندہ سماعت اوپن کورٹ نہ ہوئی تو وہ آئندہ اس سماعت کا مکمل بائیکاٹ کریں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچھا قدم ہے۔ جس طریقے سے سماعت ہو رہی ہے لگتا ہے کہ اسی طریقے سے ربڑ سٹیمپ قسم کی سزا بھی سنائی جائے گی۔ تو جب سزا سنائی ہی جانی ہے تو پھر ایسے عدالت کے سامنے سرنڈر کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، بلکہ دنیا کے سامنے ایسی عدالت کی توہین اور بے توقیری کر کے دنیا کو بتائیں کہ ہم غیرت مند لوگ ہیں، ہم بے غیرت نہیں ہیں۔ ایسے میں جو ایک اور شرمناک واقعہ تھا وہ یہ تھا کہ شاہ محمود قریشی کی بیٹی اور عمران خان کی زوجہ اور بہنیں، انہیں ایک کمرے میں پہلے جانے کو کہا گیا اور پھر باہر سے اس کو بند کر کے کنڈی لگا دی گئی۔ تقریباً 15-20 منٹ ان خواتین کو اس کمرے میں بند رکھا گیا، اور جب اس کے بعد ان کے شور و شرابے پر ان کو کھولا گیا تو اس کی کوئی توجیہ نہ پیش کی جا سکی۔ میں نے بے نظیر بھٹو کو بھی پاکستانی عدالتوں میں ذلیل و خوار ہوتے دیکھا ہے، اور میں نے انتہائی جاہ و جلال اور تمطراق کے ساتھ آل شریف کی بھی پاکستانی عدالتوں میں پیشیاں دیکھی ہیں۔ جو کچھ عمران خان، اس کے رفقا، اس کے اہل خانہ کے ساتھ ہو رہا ہے، اس کی مثال نہیں ملتی۔ اور یاد رکھیے عزت دار، پاک باز اور باعصمت خواتین کی جو توہین ہے یا ان کی جو کردار کشی ہے، اس مسلم کی 262 نمبر حدیث ہے، اس کو پڑھ لیں، میں نے آج اس کو اپنے دوستوں سے شیئر کی ہے۔ اس کے مطابق وہ ایک ناقابل معافی جرم ہے، یہ گناہ کبیرہ میں سے ایک ہے، اور جو اس وقت ریاست کی سطح پر کیا جا رہا ہے۔ کل ایک اہم کیس بھٹو کی سماعت، جی ہاں، وہ بھٹو جس کو 54 سال پہلے پھانسی دی گئی تھی، اس کو شاید قاضی فائزی صاحب دوبارہ زندہ کر کے اپنی ساکھ کو بحال کرنا چاہتے ہیں، مگر وہ ایسے میں بھول گئے ہیں کہ ایک زندہ وزیر اعظم بھی اس وقت بغیر کسی جرم کے جیل کی کال کوٹری میں بند ہے۔
لیکن مزے کی بات جو کل دیکھنے میں آئی کہ وہ جو بلو رانی یا بلاول بیبی صاحب وہاں گئے، جو کہ کل ایک فریق بنے، انہوں نے کہا جی فاروق ایچ نائک میرے نمائندے ہوں گے اور وہ میری طرف سے کیس کی پیروی کریں گے۔ بلاول صاحب جب باہر آئے، پہلے تو ان کا یہ خوش فہمی تھی کہ شاید یہ ہیئرنگ روز کی بنیاد پر ہوگی اور ہم خوب تماشا لگائیں گے، کوئی نیا سیاسی اور انتخابی بیانیہ بنا سکیں گے۔ تو ایک تو ان کی یہ خواہش پوری نہ ہوئی، بات جنوری میں چلی گئی۔ دوسری بات ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس کیس میں یقیناً بھٹو خاندان تو بہرحال بچا نہیں۔ کل وہاں پہ کوئی ایک بھٹو کا بچہ نہیں تھا، کوئی ایک بھٹو کی نسل کا انسان نہیں تھا، وہاں سب زرداری تھے اور سب تھے، بھٹو نہیں تھا، کیونکہ بھٹو تو خاک ہو گیا، بھٹو ہسٹری بن گیا، تاریخ کے کوڑا دان میں چلا گیا، کیونکہ اس نے پاکستان کے ساتھ کھلواڑ کھیلا۔ مزے کی بات ہے کہ ان کے بھٹو کے نام پہ جو زرداری اس وقت سیاست کر رہے ہیں، وہ بھی بھٹو کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں۔ بلاول صاحب کل فرماتے ہیں کہ جی بھٹو کے کیس میں بڑی مضحکہ خیز بات ہے۔ صحافی بڑے حیران ہوئے، پوچھا کیا ہوا بلاول صاحب؟ انہوں نے کہا جی جس قصوری صاحب کے قتل کے کیس میں بھٹو کو پھانسی ہوئی تو وہ تو زندہ ہیں اور وہ آج کورٹ میں موجود تھے۔ وہ ریفر کر رہے تھے بیرسٹر یا ایڈوکیٹ احمد رضا خان قصوری کو۔ یہ بلاول کے نالج کی حالت ہے، اسے بھٹو کے کیس کے بارے میں رتی برابر فرق نہیں ہے، معلوم نہیں ہے کہ وہ نواب محمد احمد خان قصوری تھے جن کو بھٹو نے قتل کروایا تھا، اور یہ احمد رضا خان قصوری اس کے بیٹے ہیں، اس کیس میں مدعی ہیں۔ وہی یہی عدالت میں گئے تھے اور انہوں نے ہی بھٹو کے خلاف قتل کا مقدمہ لڑا تھا اور جیتا تھا۔ اور یہ مقبول جان صاحب نے بالکل درست فرمایا ہے کہ بھٹو کا قتل وہ پہلا کیس تھا کہ جس میں اصلی قاتل کو، جس نے قتل کا حکم دیا تھا، اس کو پھانسی کی سزا ہوئی تھی۔ ورنہ اس سے پہلے کیا ہوتا ہے کہ حکم دینے والے کوئی اور ہوتے ہیں، صرف قاتلوں کو سزا ملتی ہے، یا جو ان کے پرزے ہوتے ہیں یا ان کے ٹولز ہوتے ہیں جن کو پیسے دے کے قتل کرواتے ہیں، ان کو سزا ملتی ہے۔ بھٹو کے کیس میں اصل قاتل یعنی ذوالفقار علی بھٹو کو سزا ملتی ہے، جس نے نواب محمد احمد خان قصوری کا قتل کرایا تھا۔ آنے والے دنوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ بھٹو کے نام پر قاضی فائز عیسیٰ عدالتوں میں اور کیا کیا تماشے لگاتے ہیں۔ اللہ پاکستان کا اور آپ سب کا حامی ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد، پاکستانی قوم پائندہ باد۔ شکریہ والسلام۔